بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، مشرکین مکہ نے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے پاس دو قاصد بھیجے۔ انہوں نے یہودی عالم کو کہا کہ ہمارے ہاں ایک یتیم لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہودی عالم نے کہا تم مجھے اس لڑکے کے حلیے کے بارے میں بتاؤ۔ دونوں قاصدوں نے لڑکے کے حلیے کے بارے میں بتایا۔ اس عالم نے کہا تم میں سے کن لوگوں نے اس لڑکی کی پیروی کی ہے؟ قاصدوں نے جواب دیا سب سے کم درجے کے لوگوں نے اس لڑکے کی پیروی کی ہے۔ عالم نے کہا تم جا کر اس لڑکے سے 3 سوال کرو۔ اگر اس لڑکے نے ان تینوں سوالات کے جواب دے دی تو تم سمجھ لینا کہ وہ سچا نبی ہے۔ اگر وہ تمہارے سوالات کے جوابات نہ دے پایا تو وہ جھوٹا اور مکار شخص ہوگا۔ تم مکہ واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ وہ تمہیں اصحاب کہف کا حال بتائے، کیونکہ یہ ایک ایسا قصہ ہے جو صرف ہماری قدیم کتابوں میں ملتا ہے، اس کے علاوہ اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ان سوالات کا جواب مل جائے گا، وہ تم کو اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ پھر تم ان سے دوسرا سوال یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہے۔ اس سے تیسرا سوال یہ پوچھنا روح کیا چیز ہے۔ اگر اس نے ان تینوں سوالات کے جوابات دے دی تو تم ان کی پیروی کرنا، اگر اس نے ان کے جوابات نہ دی تو تم اس لڑکے کی پیروی نہ کرنا۔ جب وہ دونوں قاصد قریشی مکہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم ایسے سوالات لے کر آئے ہیں کہ ان سوالات سے ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر ان قاصدوں نے سارا قصہ بتا دیا۔ اس کے بعد وہ سب قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہے تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات دے۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے اصحاب کہف کون تھے، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے ذوالقرنین کون تھے، تیسرا سوال یہ ہے روح کیا چیز ہے۔ روایات میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ان سوالات کے جوابات کل دوں گا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں کل تم کو ان کے جوابات دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہ آئی۔ جب صبح ہوئی تو قریشی مکہ کے لوگ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جوابات کا انتظار کرنے لگے۔ آپ نے ان کو کوئی جواب نہ دیا تو قریشی مکہ کے لوگوں آپ کو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان لوگوں نے کہا آپ کو خدا نے چھوڑ دیا۔ ابو لہب کی بیوی جمیلہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ قریش کی باتیں سن کر حضرت محمد بہت ہی پریشان ہو گئی۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد آپ یہ نہ کہا کرو کہ میں کل کر دوں گا، بلکہ آپ یہ الفاظ کہہ کرے کہ انشاءاللہ یہ کل ہو جائے گا، اگر میرے رب نے چاہا تو یہ ہو جائے گا۔ اس وقت وہی میں دیر اس لیے ہی ہوئی تھی کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ کہنا بول گئی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا اے جبرائیل تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی، میں تو بہت ہی پریشان ہو رہا تھا۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کی نبی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب مشرکین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، یہ سب باتیں جھوٹی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سب سوالات کے جوابات کے بارے میں بتا دیا۔ رسول اللہ نے پہلے سوال کا جو جواب دیا اس کی تفصیل تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان ہوئی ہے۔ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، یعنی خدا پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ بعض روایات یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلا کا ہے۔ یہ سوالات یہودیوں نے پوچھی تھی، اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ واقعہ یہودیوں کی کتاب میں موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کا ہے۔ کہا جاتا ہے لوگوں نے ان کو مشکلات میں ڈال دیا، انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ بہت ہی ظالم تھا، اس نے لوگوں کو شرک پر لگا رکھا تھا۔ وہ بادشاہ ایک بہت ہی بڑا میلہ کرواتا تھا، اس میلے میں بڑے پیمانے پر بت پرستی ہوتی تھی۔ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اس میلے میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے وہاں مشرکین کو بتوں کو پوجا کرتے دیکھا تھا تو یہ لوگ وہاں سے مایوس ہو کر نکل آئے۔ یہ سب لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گئی ہوئی تھی، یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے۔ جب ان لوگوں نے بتوں کو پوجا ہوتی ہوئی دیکھی تو یہ وہاں سے بیزار ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔
اس درخت کے نیچے بیٹھے یہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے تو ایک دوسرے کو معلوم ہوا یہ لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ ان کے بارے میں مشرکین کو پتہ چل گیا۔ مشرکین ان کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئی تھی۔ بادشاہ نے ان لوگوں سے چند سوالات کی۔ انہوں نے بہادری کے ساتھ ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے بادشاہ اور وہاں موجود لوگوں کو کہا، تم بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، ان میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا مالک واحد لا شریک ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر بادشاہ نے ان لوگوں کو کہا، اگر تم ایسا کرنے سے باز نہ آئے تو میں تم سے سخت سزا دوں گا۔ لیکن ان پر بادشاہ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، دوسرے لوگوں کے بھی ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ کرتے تھے۔ ان لوگوں نے سوچا یہاں رہ کر اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل پڑے تو ان کو حکم ہوا، تم کسی پہاڑ میں جا کر پناہ لے لو، تم پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے سب مشکلات کو دور فرما دے گا۔ یہ لوگ وہاں سے بھاگنے نکلے تھے۔ اس قوم کے لوگوں نے ان کو بڑا تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آئے تھے۔ جو لوگ بھی اس پہاڑی کے پاس جاتے تھے ان کو نظر آنا ہی بند ہو جاتا تھا۔ اصحاب کہف کے بارے میں چند روایات ہے کہ بادشاہ کی فوجی اس غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن ان کو وہاں کوئی نظر ہی نہ آیا تھا۔ روایات میں ہے اس غار میں دھوپ آتی جاتی تھی، لیکن اس غار کے بارے میں کسی کو کوئی کنفرم علم نہیں ہے کہ یہ غار کہاں واقع تھی۔ پھر خدا نے ان پر اونگ طاری کر دی تھی، اس کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ وہ لوگ 309 سال تک اس غار میں سوتے رہتے تھے۔ جب وہ 309 سال کے بعد اٹھے تھے ان کو ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی سوئی ہے۔ جب 309 سال کے بعد اٹھے تھے وہ ویسے تھے۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ ہم کو سوئی ہوئی کتنی دیر ہو گئی۔ ان میں سے کہنے لگے، ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ وقت ہو گیا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئی تھی۔ جب انہوں نے کو اٹھایا گیا تب شام کا اندھیرا چھا رہا تھا، اس لیے ان میں سے ایک نے کہا، اس کا درست علم اللہ تعالیٰ کے ذات کو ہی ہے۔ ان کو بھوک اور پیاس لگ گئی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم میں سے کوئی شخص بازار چلا جائے، وہاں سے کوئی کھانے کے لیے اچھی سی چیز لے آئے۔ لیکن جو بھی شخص کھانے لینے جائے اس کو بڑے ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، کیونکہ بادشاہ کے لوگ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی تھی، وہ ہم کو ابھی بھی تلاش کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص غار سے باہر نکلا تو وہ دیکھ کر ہی حیران رہ گیا۔ اس سے کیا معلوم تھا کہ میں 309 سال کے بعد اس غار سے باہر نکل رہا ہوں۔ اس کو سارے کا سارا نقشہ ہی بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کل ہی تو یہاں سے گزر رہے ہیں، یہ کس طرح سے سب کچھ بدل گیا۔ تو ڈرتا ہوا آگے کو جا رہا تھا۔ جب وہ دکان پر گیا اس نے وہاں سے کھانا لیا تو اس نے دکاندار کو سکہ دیا، تو وہ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے ان سکے کو ساتھ والے کو دکھایا تو اس طرح سارے بازار میں اس سکہ کو دیکھنے کے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ تم نے یہ سکہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس شہر کا ہی رہنے والا ہوں، میں کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ لوگ اس شخص کی بات سن کر ہنس پڑے۔ انہوں نے سوچا یہ کوئی پاگل ہے۔ ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس گئے۔ اس شخص نے بادشاہ کو اپنے بارے سب کچھ بتایا۔ بادشاہ اور وہ لوگ ان کی کہانی سن کر حیران ہو گئے۔ وہ بادشاہ ان کے ساتھیوں نے کہا، ہم کو بھی غار دیکھا۔ وہ سب لوگ اس شخص کے ساتھ غار میں آئے۔ انہوں نے غار میں موجودہ بندوں سے مل کر کہا، بادشاہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئی 300 سال ہو چکا ہے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے اپنے باقی کی زندگی اسی غار میں گزار دی تھی۔ اس کا وہاں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے ان لوگوں کی یاد میں پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کر دی۔ ان کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ اصل میں ان کی گنتی کا درست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو ارشاد فرمائے، ان لوگوں کے بارے میں بحث و مباحثہ میں نہ پڑے۔ لوگ ان کے بارے میں اپنی سے باتیں بنا کر کرتے ہیں، کسی کے پاس درست دلیل نہیں ہے۔ اس کی گنتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی علم ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری اور تیسری سوالات کے جوابات آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔